حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کو جنوت، انسانوں، پرندوں اور جانوروں سب پر حکومت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص معجزہ بھی دیا تھا کہ آپ تمام مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے۔ ملکہ بلقیس یمن کے علاقے سابق کی بادشاہت پر فائز تھی۔ وہ ایک نہایت طاقتور اور دولت مند ملکہ تھی۔ اس کے محل اور تخت کی شان و شوکت مشہور تھی، مگر افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے تھے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سورج ہی روشنی اور زندگی کا سبب ہے، لہذا وہی قابل عبادت ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوجوں کا جائزہ لے رہے تھے، جن میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد ہوپوبڈ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ ہدہد کہاں ہے، اگر وہ بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں جہاں ایک عورت لوگوں پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کی بہتات ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملکہ بلقیس کو بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، بنسم الوان الروحمن الروحنم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم لوگ میرے تابع ہو جاؤ اور اسلام قبول کر لو، نافرمانی نہ کرو۔ ہدہد نے خط پہنچا دیا۔ جب بلقیس نے خط پڑھا تو وہ گھبرا گئی اور اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے قیمتی تحفے بھیجے تاکہ وہ دیکھے کہ آیا سلیمان واقعی نبی ہیں یا دنیا دار بادشاہ۔ جب تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ واپس جاؤ اور کہہ دو کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تم پر ایسی فوج لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ جب بلقیس کو یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سلیمان کے دربار میں جا کر ان سے ملاقات کرے گی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے؟ ایک جنوں نے کہا، میں اسے لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ مگر ایک عالم جنوب جس کے پاس علم کتاب تھا نے کہا، میں اسے آن کی آن میں لاتا ہوں۔ اور فوراً بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب بلقیس دربار میں پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت کچھ تبدیلی کے ساتھ دکھایا تاکہ وہ پہچان لے۔ بلقیس نے کہا، یہ میرا ہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے محل میں بلایا جہاں فرش شیشے کا تھا اور نیچے سے پانی بہہ رہا تھا۔ بلقیس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اپنی چادر اٹھا لی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشہ ہے۔ یہ دیکھ کر بلقیس کو یقین ہو گیا کہ سلیمان واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اس نے کہا، میں ایمان لاتی ہوں اس اللہ پر جس پر سلیمان ایمان لائے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اللہ کی قدرت، وہ چاہے تو ایک پرندے کے ذریعے اپنی مخلوق کو ہدایت دے سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکمت، ان کی نرمی، علم اور عدل سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ بلقیس کا ایمان، ایک بادشاہت رکھنے والی عورت نے حق کو پہچان کر عاجزی سے ایمان قبول کیا۔